محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی کمرہ سب سے اہم اور یہی وہ لیبارٹری ہے جہاں کوئی بڑا خطرناک مواد تیار کیا جا رہا ہے۔ کمانڈر عمران نے کہا یہی کمرہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ کمانڈر عمران سمجھ گیا تھا کہ ایٹم بم کو چلانے والا کیمیاوی محلول اسی کمرے میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس نے عبد الکریم سے پوچھا ان کمروں کے باہر سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ عبد الکریم نے کہا تہ خانے کی راہداری اور کمروں کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا، جتنی سیکیورٹی ہے وہ اوپر ہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر لفٹ میں سوار ہوتے وقت ایک ایک کی تلاشی لی جاتی ہے۔ اس طرح تہ خانے سے باہر نکلتے وقت ہم سب کو اپنی تلاشی دینی پڑتی ہے۔ کیا یہ لوگ ہر کسی کا شناختی کارڈ بھی دیکھتے ہیں؟ جبران کی سوال پر عبد الکریم نے کہا شناختی کارڈ ہر کسی نے اپنی قمیض پر لگائے ہوتے ہیں، ان کی چیکنگ نہیں ہوتی۔ بس سیکیورٹی گارڈ انہیں ایک سرسری نظر سے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو آدمی فیکٹری میں داخل ہو گیا ہے اور لفٹ تک آ گیا ہے اور اس کی قمیض پر شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے تو اس کی پوری جانچ پڑتال ہو چکی ہوگی۔ عمران نے کہا لیکن میری شکل ان لوگوں کے لیے اجنبی ہوگی، وہ مجھے ضرور روک لیں گے۔ عبد الکریم بولا اس کا انتظام میں پہلے سے کر چکا ہوں گا۔ سیکیورٹی گارڈ ایک سردار جی ہیں، میں بھی چونکہ پنجابی ہوں اور سردار جی بھی پنجابی ہیں، اس لیے وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے متعلقہ افسر کے علاوہ میں سیکیورٹی گارڈ سردار جی کو بھی بتا دوں گا کہ کل میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرنے آئے گا اور اس کے پاس میرا شناختی کارڈ ہوگا۔ تم چھٹی کا کیا بہانہ بناؤ گے؟ جبران نے پوچھا۔ عبد الکریم کہنے لگا چھٹی کے کئی بہانے ہو سکتے ہیں۔ ویسے میں یہ کہوں گا کہ جزیرہ مارشل میں جو پورٹ بلیئر سے 7 میل کے فاصلے پر ہے، میری والدہ سخت بیمار ہو گئی ہے، میں اسے وہاں سے پورٹ بلیئر لانے جا رہا ہوں۔ کسی کو شک پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی میری جگہ جو بھی جائے گا اس کو اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھنے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی گارڈ نے سوال جواب شروع کر دیے تو وہ گھبرا جائے۔ کمانڈر عمران نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، وہاں کا معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ عبد الکریم نے کہا تم اپنا نام عبد الجبار بتانا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کو یہی نام بتاؤں گا کہ کل میرا چھوٹا بھائی عبد الجبار میری جگہ ڈیوٹی دے گا۔ اول تو سردار جی تم سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دن پہلے میں تمہارے بارے میں انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں گا۔ لیکن اگر 2-1 سوال پوچھ ہی لیے تو کہہ دینا کہ میں اپنے بڑے بھائی عبد الکریم کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا ہوں۔ مارشل آئی لینڈ میں ہماری والدہ ہماری بڑی بہن کے ہاں رہتی ہے، وہ بہت بیمار ہے، بھائی جان کریم اماں کو لینے گئے ہیں۔ بس اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لفٹ میں سوار ہوتے وقت سیکیورٹی گارڈ کو زیادہ باتیں کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی۔ کمانڈر عمران نے تمام باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی تھی۔ جب عبد الکریم نے اپنی بات ختم کی تو عمران نے پوچھا سب سے پہلے تو آپ ہمیں دھماکہ خیز میٹیریل لا کر دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کس قسم کا اور کس نوعیت کا ہے، اور اس میں ٹائم فیوز کی مدت کتنی رکھی جا سکتی ہے۔ عبد الکریم بولا ان میں 2 قسم کے ٹائم بم ہیں، ایک کے ٹائم فیوز کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے اور دوسری قسم کے ٹائم بم کا دورانیہ آدھا گھنٹہ ہے۔ میں کل دونوں لا کر تمہیں دکھا دوں گا، جو تمہیں بہتر اور مناسب لگے وہ رکھ لینا۔ اندازاً تمہیں کتنے ٹائم بموں کی ضرورت ہوگی؟ کمانڈر عمران نے جبران کی طرف دیکھا۔ جبران بولا عبد الکریم بھائی کے بیان کے مطابق وہاں 3 لیبارٹریز ہیں، تیسرے کمرے والی لیبارٹری سب سے اہم ہے۔ اگر اس لیبارٹری کی ایٹمی بٹی کی دیوار کے ساتھ کوئی میگنیٹک بم چپکا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ باقی کمروں میں بم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کمرے میں اس قدر زبردست دھماکہ ہوگا کہ زمین کے سارے تہ خانے کے عملے کے تمام آدمیوں سمیت پرزے اڑ جائیں گے، اور دوسرا اتنا گہرا گڑھا بن جائے گا کہ بہت ممکن ہے کہ نیچے سے پانی بھی نکل آئے۔ کمانڈر عمران نے کریم بھائی سے کہا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بموں کا سائز مختصر ہے تو تم دونوں قسم کے 3 بم لیتے آنا۔ عبد الکریم بولا ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آ جاؤں گا۔ اس کے بعد عبد الکریم چلا گیا۔ دوسری رات کو وعدے کے مطابق پہنچ گیا۔ اس نے قمیض کی خفیہ جیب میں سے سگریٹ کے عام پیکٹ کے سائز کی ایک ڈبی نکالی، اسے کھولا، کہنے لگا میں 6 ٹائم بم لایا ہوں، 3 کا ٹائم فیوز آدھے گھنٹے کا اور 3 کا ٹائم فیوز 1 گھنٹے کا ہے۔ اس نے ڈبی کھول کر عمران اور جبران کے سامنے رکھ دی۔ ڈبی میں ایک ہی سائز کے 6 ٹائم بم تھے، ان کے سائز چھوٹی خوبانی کے برابر تھے، اور یہ میگنیٹک بم تھے اور ان کے وسط میں ٹائم فیوز کا بٹن تھا۔ عمران ان بموں کی ٹیکنیک کو سمجھتا تھا، ان میں بارود استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بارود تو آج کے ماڈرن اسلحے کے زمانے میں پرانی چیز سمجھا جاتا ہے۔ آج کل خاص طور پر ٹائم بموں میں ایٹمی انرجی کی فزکس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے تحت بڑے پیمانے پر ایٹم بم پھٹتا ہے۔ ایٹم بم سے تو شدید گرمی خارج ہوتی ہے، مگر ان ٹائم بموں سے صرف دھماکہ کیا جاتا ہے، ان میں سے ایٹمی تابکاری خارج نہیں ہوتی۔ صرف ایک خاص قسم کے یورینیم کے ایٹم کے عنصر کے 1/1000ویں حصے کی طاقت کے برابر حصے کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔
اس کے پھٹنے سے وہاں فضا میں اس قدر شدید اور بھیانک اور آخری نقطے تک اتنی قلیل مدت میں خلا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ارد گرد کی ہوا 2000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ 2 میل کے دائرے کے اندر اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتی ہے، اور 2 میل کے اندر جو چیز بھی زمین کے اوپر ہوتی ہے اسے تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ کمانڈو عمران نے 1 گھنٹے کے 3 ٹائم بم ان میں سے منتخب کر لیے، یہ ہمارے مشن کے لیے بہتر رہیں گے۔ عبدالکریم نے کہا، اب ان تینوں ٹائم بموں کو چھپا کر فیکٹری کے اندر لے جانے کے لیے عقل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر تم نے انہیں اپنے لباس میں چھپایا ہوا ہوگا تو تلاشی لیتے وقت تم پکڑے جا سکتے ہو، کیونکہ سیکیورٹی کو اگر ذرا سا بھی شک و شبہ پڑ جائے تو وہ ڈیٹیکٹر سے بھی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کمانڈو عمران نے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے یہ بم کس طرح فیکٹری میں لے جانا چاہیے؟ عبدالکریم ایک لمحے غور کرنے کے بعد بولا، ہم لوگ دوپہر کا کھانا فیکٹری کے اندر ہی کھاتے ہیں، اور ہم اپنا کھانا ٹیفن کیریئر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے، اور جس روز تم فیکٹری میں میری جگہ پر کام کرنے جاؤ گے تو یہ تینوں بم آلو کی تلی ہوئی ٹکیوں کے اندر چھپا کر کیریئر میں رکھ کر ساتھ لے جاؤ گے۔ کیا تم ایسا کر لو گے؟ عبدالکریم نے پوچھا۔ کیوں نہیں، عمران بولا، اس قسم کے کئی تجربات سے ہم گزر چکے ہیں۔ عبدالکریم کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ ذرا مختلف قسم کا تجربہ ہے، یہاں تمہیں زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ میں ایسا ہی کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ بتائیں کہ مجھے آپ کے چھوٹے بھائی کے روپ میں کب فیکٹری میں کمانڈو آپریشن کے لیے جانا ہوگا؟ عبدالکریم کہنے لگا، میں کل چھٹی لے لوں گا، تم پرسوں صبح ٹھیک 9 بجے ٹفن کیریئر لے کر فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جانا۔ گیٹ ٹھیک 9 بجے کھل جاتا ہے، وہاں وقت کی سخت پابندی کی جاتی ہے۔ میں تمہیں اپنا شناختی کارڈ دے رہا ہوں، یہ اپنی قمیض پر سامنے کی طرف لگا لینا۔ عبدالکریم نے دوسری جیب میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر عمران کو دیا۔ عمران نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ اس کے بعد عبدالکریم نے عمران کو سمجھایا کہ کہاں سے اسے فیکٹری کی طرف جانے والی بس ملے گی۔ پھر کہنے لگا، ایک بہت ضروری پوائنٹ پر ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ انتہائی ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تم ٹائم بم لگانے میں کامیاب ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہی ہوگا۔ اس 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں کوئی بہانہ بنا کر فیکٹری سے باہر بھی نکلنا ہوگا اور فیکٹری ایریا سے 1 میل دور چلے جانا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے بم کا ٹائم فیوز دبا دیا تو وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد پھٹ کر 1 میل کے علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے تاخیر ہو جائے اور تم بھی بم کے ہلاکت خیز دھماکے کی زد میں آ جاؤ۔ عمران بولا، میں کوئی بہانہ بنا کر فیکٹری سے نکل آؤں گا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں صورتحال کو سنبھال لوں گا اور فوراً فیکٹری ایریا سے 1 میل دور چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، عبدالکریم بولا، تو پھر پرسوں تم ٹھیک 9 بجے فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جانا۔ ظاہر ہے میں اسی جزیرے یعنی پورٹ بلیر میں ہی رہوں گا۔ میرے خفیہ ٹھکانے کا احمد جان کو علم ہوگا۔ اگر تم اپنے مشن میں ناکام رہے یا کسی وجہ سے ٹائم بم ٹارگٹ پر نہ لگا سکے تو احمد جان سے رابطہ پیدا کرنا، وہ تمہیں میرا ٹھکانہ بتا دیں گے، اور اگر تم بم لگانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں سے نکل کر سیدھے یہاں اس کوارٹر میں آ جانا، اور تم دونوں میں سے اس وقت تک کوئی بھی کوارٹر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلے گا جب تک کہ میں تمہارے پاس نہیں آ جاتا۔ میرا خیال ہے کہ اب سمجھانے والی کوئی بات باقی نہیں رہی۔ عمران نے کہا، سب باتیں طے پا گئی ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے میں اسی طرح کروں گا۔ عبدالکریم نے ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر عمران سے کہا، فیکٹری میں تمہارا نام عبدالجبار ہوگا، تم عبدالکریم الیکٹریشین کے چھوٹے بھائی ہوگے، اور تمہارا بڑا بھائی والدہ کی عیادت کے لیے مارشل آئی لینڈ گیا ہوا ہوگا۔ جو ٹائم بم تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو انہیں آلو کی تلی ہوئی ٹکیوں کے اندر چھپا کر لے جاؤ گے۔ سیکیورٹی گارڈ آلو کی ٹکیوں کو توڑ کر نہیں دیکھیں گے، ہاں اگر شک نہ پڑ جائے۔ بس تمہارا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ایسی اداکاری کرنا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ پڑے۔ عبدالکریم نے عمران سے ہاتھ ملا کر کہا، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔ پھر کمانڈو جبران سے ہاتھ ملایا اور کوارٹر کے کمرے سے نکل گیا۔ جب کمرے میں کمانڈو جبران اور عمران تنہا رہ گئے تو جبران کہنے لگا، اگر تم ایٹمی بھٹی میں بم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر ہمارا بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کمانڈو عمران نے کہا، دھماکے کے بعد بظاہر میرے پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مجھے فیکٹری میں دیکھا ہوگا اور جو میری شناخت کر سکتے ہوں گے وہ فیکٹری کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں ہوگا۔ ہم اسی کوارٹر میں رہیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب کا مشورہ بھی ہمیں میسر ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ کمانڈو عمران کی دلیل میں وزن اور منطق تھی۔ جبران نے اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ نہ کہا، اتنا ضرور کہا، بم پلانٹ کرتے وقت جس قدر احتیاط کر سکتے ہو کرنا، اس فیکٹری کی تباہی بہت ضروری ہے۔ عمران نے کہا، اللہ میرا حامی و مددگار ہے۔ دوسرے روز وہ شیخ صاحب کے آفس اپنے کام پر چلے گئے۔ کوئی 11 بجے کے قریب شیخ صاحب نے کمانڈو عمران کو کسی بہانے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کسی دفتری فائل کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس وقت وہاں ان کا چپڑاسی الماری میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ عمران نے کہا، سر میں نے فائل آگے بھجوا دی تھی۔ شیخ صاحب کہنے لگے، لیکن ابھی تک وہ فائل مجھ تک نہیں پہنچی۔ دفتر میں سست کاری سے کام کرتے ہو، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔
यहाँ बैठो और एक नोट लिखो। इसके बाद शेख साहब ने अंग्रेजी में नोट लिखवाना शुरू कर दिया। जब चपरासी अलमारी में से मतलूबा फाइल निकाल कर ले गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में शेख साहब और इमरान अकेले रह गए तो शेख साहब कहने लगे, मुझे मालूम हो गया है कि कल तुम अपने मिशन पर जा रहे हो। एक बात का ख्याल रखना, अगर बदकिस्मती से तुम बाद में पकड़ लिए गए तो खा कुछ हो जाए, अपनी जुबान पर मेरा नाम ना आने देना। इमरान ने कहा, शेख साहब आप मुतमईन रहें, हम हंसी खुशी मौत कबूल कर लेंगे, लेकिन हमारी जुबान पर आपका नाम नहीं आएगा। शेख साहब बोले, ठीक है अब तुम जाओ। कल अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो दफ्तर में एक फेरा जरूर डालना और परसों भी दफ्तर में अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाना, ये बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा, ठीक है सर, ऐसा ही होगा, खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाए। ये कहकर शेख साहब अपने काम में लग गए। इमरान उनके कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में अपनी सीट पर आकर बैठ गया। ये नुक्ता वो भूल ही गया था कि कमांडो ऑपरेशन के दिन उसकी शेख साहब के दफ्तर में हाजिरी जरूरी थी। खा वो 10 मिनट के लिए आए, लेकिन उसे आना जरूर चाहिए। जबरान तो पहले से ही ऑफिस में मौजूद होगा। इसका मतलब था कि इमरान को फैक्ट्री में दाखिल होने के बाद जितनी उजलत से हो सके तय खाने के तीसरे कमरे में बम प्लांट कर देना चाहिए। रात को इमरान और जबरान ने खुद आलू की गोल गोल टिक्कियां बनाई और हर टिक्की यानी कबाब में एक एक टाइम बम छुपा दिया। फिर इन तीनों टिक्कियों को टिफिन कैरियर के सबसे निचले हिस्से में रख लिया। दूसरे दिन ठीक 8 बजे इमरान ने बाई से थोड़े से चावल बनवाए और टिफिन कैरियर के एक डब्बे में डालकर टिफिन कैरियर बंद करके अपने पास रख लिया। जबरान भी शेख साहब के ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहा था। 8:30 बजे इमरान और जबरान दोनों अपना अपना टिफिन कैरियर लेकर क्वार्टर से निकल पड़े। बड़ी सड़क पर आकर जबरान ने इमरान को खुदा हाफिज कहा और अपनी बस पर सवार होकर चल दिया। इसके साथ 8 मिनट बाद दूसरी बस आ गई। इमरान टिफिन कैरियर लिए बस में सवार हो गया। ये बस फैक्ट्री एरिया की तरफ जाती थी। इसका नंबर अब्दुल करीम ने इमरान को बता दिया था। 15 मिनट बाद बस एक स्टॉप पर रुकी तो इमरान नीचे उतर गया। ये सारा रूट अब्दुल करीम ने उसे जहन नशीन करा दिया था। सड़क पर 5 मिनट तक चलने के बाद वो सड़क से उतरकर एक टीले की तरफ चलने लगा। उस टीले की दूसरी जानिब वो सड़क थी जो महाशक्ति फैक्ट्री को जाने वाली सड़क से मिल जाती थी। ये ममनुआ सड़क थी और इस पर सिवाय फैक्ट्री के मुलाजमीन के और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। फैक्ट्री में काम करने वाले 3-4 बाबू लोग स्कूटरों पर सवार इमरान के करीब से गुजर गए। फिर एक वैगन पीछे से आई। ये फैक्ट्री की अपनी वैगन थी। उसमें 10-12 आदमी बैठे थे। शायद ये लेबॉर्ट्री में काम करने वाले साइंसदान वगैरह थे। सड़क महाशक्ति एटमी फैक्ट्री के बड़े गेट पर जाकर खत्म हो गई। गेट का दरवाजा बंद था। दूसरी जानिब 2 फौजी खड़े पहरा दे रहे थे। पैदल या स्कूटरों पर जो कोई भी आता था अपने शनाख्ती कार्ड उसे गेट पर दिखाना पड़ता था। इमरान ने भी सिक्योरिटी गार्ड को अपना यानी अब्दुल करीम का शनाख्ती कार्ड दिखाया और फैक्ट्री के अहाते में दाखिल हो गया। शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर नहीं लगी हुई थी। अगर अब्दुल करीम की तस्वीर लगी होती तो फिर इमरान को वहां रोका जा सकता था। हालांकि इस किस्म के अदारे के जो शनाख्ती कार्ड होते हैं उन पर मुतल्लका शख्स की तस्वीर जरूर चस्पा की जाती है, लेकिन मालूम नहीं सिक्योरिटी या राजदारी की वजह से शनाख्ती कार्ड पर किसी असिस्टेंट या किसी साइंसदान और किसी मेहनत कश की तस्वीर चस्पा नहीं की गई थी। शायद ऐसा इस ख्याल से किया गया था कि बाहर के शख्स को मुतल्लका शख्स का हुलिया मालूम ना हो सके। बहरहाल कमांडो इमरान फैक्ट्री में दाखिल हो गया था। अब दूसरा मरहला लिफ्ट के जरिए नीचे तय खाने में जाने का था। अब्दुल करीम ने इमरान को समझा दिया था कि फैक्ट्री के गेट में दाखिल होने के बाद उसे किस समत को जाना होगा। वो उसी हिसाब से चलता एक जगह पहुंचा जहां नीचे तय खाने में जाने वाली लिफ्ट लगी हुई थी। वहां 6-7 और भी लोग कतार में खड़े थे। इमरान ने दूर ही से सिक्योरिटी के सरदार जी को देख लिया। वो भी कतार में खड़ा हो गया। उसके आगे 4 आदमी शक्लो सूरत और लिबास से पढ़े लिखे लगते थे। ये इंडियन थे और यकीनन लेबॉर्ट्री में काम करने वाले साइंसदान ही थे। इमरान सोचने लगा कि अगर वो बम लगाने में कामयाब हो गया तो इन लोगों का ये दिन इनकी जिंदगियों का आखिरी दिन साबित होगा, लेकिन उसने इस ख्याल को फौरन जहन से निकाल दिया। कमांडो इस किस्म के कमजोर ख्यालात से सख्त गुरेज करते हैं। वो सिक्योरिटी के सरदार जी के सामने आया तो सरदार जी ने उसे देखकर कहा, ओए तुम कौन हो? इमरान ने जल्दी से कहा, सर मैं इलेक्ट्रीशियन अब्दुल करीम का भाई अब्दुल जब्बार हूँ सर। भैया अम्मा को लेने मार्शल आइलैंड किया है, मैं उसकी जगह काम करने आया हूँ। उसने मुझसे बात की थी, सरदार जी बोले। फिर उन्होंने मेरी कमीज पर लगे हुए शनाख्ती कार्ड को गौर से देखा। इसके बाद टिफिन कैरियर की तरफ इशारा करके कहा, इसे खोलो। इमरान ने धड़कते दिल के साथ टिफिन कैरियर को खोलकर उसके तीनों डब्बे भी खोल दिए। एक डब्बे में अचार था, एक डब्बे में उबले हुए चावल थे और आखिरी डब्बे में आलू के 3 गोल गोल कबाब पड़े थे। इनके अंदर इस फैक्ट्री की तबाही का सामान यानी 3 टाइम बम थे। सरदार जी ने पिंसल से पहले अचार को इधर उधर हिलाया, फिर चावल के डब्बे में पिंसल डालकर घुमाकर देखा। इसके बाद जब सरदार जी आलू के कबाबों की तरफ मुतवज्जे हुए तो कमांडो इमरान के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, मगर अपने चेहरे पर उसने किसी किस्म की घबराहट के असरात ना आने दिए। सरदार जी ने एक कबाब में पिंसल चबोकर उसे इधर उधर हिलाया। खुदा का शुक्र है कि पिंसल उसके अंदर छुपाए हुए टाइम बम से नहीं टकराई थी। सरदार जी ने पिंसल बाहर खींच ली और बोले,
चलो एक काका आगे चलो, परे हटकर टिफिन कैरियर को बंद करना, तुम्हारे पीछे इंजीनियर साहिबान भी खड़े हैं। इमरान ने दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और सरदार जी को यस सर कहा। टिफिन कैरियर के डब्बे उठाकर कितार से अलग हो गया। टिफिन कैरियर को बंद करने के बाद वो लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट ने उसे नीचे तय खाने में पहुंचा दिया। इमरान के आगे भी 2-3 मिस्त्री टाइप लड़के थे। गालबन ये वही मिस्त्री थे जो तय खाने के स्टोर की वायरिंग कर रहे थे। इमरान ने तय खाने में आते ही राहदारी का जायजा लेना शुरू कर दिया। राहदारी काफी कुशादा थी, उसकी छत भी ऊंची थी और ट्यूबलाइटें रोशन थी। सबसे पहले बाएं हाथ को पहला कमरा आया। कमरे का दरवाजा खुला था। इमरान ने निगाह डाली, उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियर प्रोसेसिंग में काम करने वाली छोटी बड़ी मशीनें लगी थी। दूसरे कमरे में दीवार पर कितने ही टाइल लगे हुए थे। दीवार के सामने लंबा पैनल लगा था जिस पर 10-12 कंप्यूटरों के सामने साइंसदान बैठे काम की तैयारियां कर रहे थे। तीसरे कमरे को इमरान ने खास तौर पर देखा क्योंकि यही कमरा उसका टारगेट था। इस कमरे में उसे एटमी भट्टी की दीवार के साथ या किसी भी जगह तीनों बमों को चश्मा करना या किसी कोने में फेंकना था। इस कमरे के वस्त में एटमी भट्टी की जमीन से 3-3.5 फुट ऊंची गोल दीवार थी। एक बूढ़ा साइंसदान एक डायल के सामने खड़ा तख्ती पर कुछ नोट करता जा रहा था। जमीन दोज एटमी फैक्ट्री के तीसरे कमरे में बिजली का काम हो रहा था। इमरान उस कमरे में पहुंचा तो वहां एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी पहले से काम कर रहा था। उसने इमरान को देखकर पूछा, तुम करीम के छोटे भाई हो? कमांडो इमरान ने जल्दी से कहा, हाँ जी, मैं ही छोटा भाई हूँ, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। हमारी अम्मा मार्शल आइलैंड में सख्त बीमार हैं, भाई वहां गया है। मिस्त्री ने कहा, बस मुझको मालूम है, चलो इधर स्विच लगाओ। कमांडो इमरान को बिजली का काम तो नहीं आता था मगर उसने बिजली के काम करने वाले लोगों को बहुत देखा था। स्विच और पेचकस उठाया और एक पॉइंट पर स्विच लगाना शुरू कर दिया। इतने में बाकी के इलेक्ट्रीशियन भी आ गए। ये सब दुबले पतले काले काले लड़के से थे, मुकामी लोग थे। उन्होंने कमांडो इमरान को गौर से देखा और आपस में मुकामी जुबान में बातें करने लगे। बड़े मिस्त्री ने टूटी फूटी उर्दू में उन्हें बताया कि ये अब्दुल जब्बार है, करीम का छोटा भाई। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। उस कमरे में गर्मी और हब्स था। इसकी वजह यह थी कि अभी वहां बिजली नहीं लगी थी और पंखा वगैरह भी कोई नहीं था। बाहर राहदारी सारी की सारी एयर कंडीशन थी। बाहर से थोड़ी बहुत ठंडी हवा किसी वक्त अंदर आ जाती थी। दूसरे लड़के भी काम के इतने माहिर नहीं थे। सिर्फ एक लड़का हेड इलेक्ट्रिशियन के साथ उसका हाथ बटा रहा था। बाकी सारे लड़के छोटे मोटे काम कर रहे थे। इमरान भी उनके साथ पेच कसने, तारों को खोलने और काटने में मसरूफ हो गया। इस दौरान वो बराबर जायजा लेता रहा कि बम किस तरह से प्लांट करे। तीसरा कमरा जहां एटमी प्लांट लगा हुआ था बिल्कुल साथ ही था।